بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیومن رائٹس میڈیا نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے میں ندیم احمد ایڈوکیٹ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کوآپریٹیو سوسائٹی سے متعلق اس سے قبل ہم 2 پروگرام کر چکے ہیں. وہ دونوں پروگرام انتہائی مقبول ہوئے اور لوگوں نے اس پر اچھا فیڈ بیک دیا. بہت سارے کومنٹس انہوں نے کیے، ان کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات تھے جو انہوں نے اٹھائے اور ہم نے ان کے مؤثر جواب دیے. اس فیڈ بیک کی صورت میں ہمارے پاس جو ایک چیز سامنے آئی ہے وہ یہ سامنے آئی ہے کہ لوگ کوآپریٹیو سوسائٹیز میں الیکشن کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں. وہاں پر جو بھی انتظامیہ آتی ہے وہ اس طرح بیٹھ جاتی ہے جس طریقے سے یہ ان کے باپ کی جاگیر. حالانکہ کوآپریٹیو رولز اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، میرے پروگرام کا موضوع آج یہی ہے. اس لیے آپ اس ویڈیو کو، اگر آپ کوآپریٹیو سوسائٹی سے متعلق ہیں، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا. میں اس میں آپ کو الیکشن کے قوانین اور اس کے انعقاد کی پوری رولز کے حوالے سے وضاحت کروں گا. کوآپریٹیو سوسائٹیز کو ڈیل کرنے والا محکمہ کوآپریٹیو ڈپارٹمنٹ ہے، جو اصل میں رجسٹرار کی زیر نگرانی میں کام کرتا ہے. رجسٹرار کوآپریٹیو سوسائٹیز کے معاملات کو براہ راست دیکھتا ہے. کوآپریٹیو سوسائٹیز میں جو پہلے قانون چل رہا تھا وہ کوآپریٹیو ایکٹ 1925 تھا، جس میں متعدد بار ترمیم کی گئی. لیکن 2020 میں ایک نیا ایکٹ متعارف کرایا گیا. اس ایکٹ کا نام کوآپریٹیو ایکٹ 2020 رکھا گیا اور اسی کے ساتھ اس کے رولز بھی دوبارہ سے وضع کیے گئے اور ان کا نام سندھ کوآپریٹیو سوسائٹیز رولز 2020 رکھا گیا. کوآپریٹیو سوسائٹیز میں الیکشن کے انعقاد کے لیے سندھ کوآپریٹیو سوسائٹیز رولز 2020 کی سیکشن 8 اور 9 میں جو تفصیل دی گئی ہے، اس کے مطابق رجسٹرار کوآپریٹیو سوسائٹی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ سوسائٹی کے بائی لاز اور ان رولز کے مطابق جنرل باڈی میٹنگ کا انعقاد کر سکتا ہے. رجسٹرار اپنے اختیارات کے استعمال اس صورت میں بھی کرتا ہے کہ جب کسی سوسائٹی کی مدت مکمل ہو چکی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ الیکشن کے انعقاد میں تساہلی کا شکار ہوتی ہیں. اس سلسلے میں رجسٹرار کوآپریٹیو ڈپارٹمنٹ کے کسی بھی افسر کو الیکشن آفیسر متعین کرتا ہے، جس کے پاس جنرل باڈی میٹنگ کے انعقاد سے سوسائٹی بائی لاز کے مطابق الیکشن کرانے تک تمام اختیارات حاصل ہوتے ہیں. سندھ کوآپریٹیو رولز 2020 کی سیکشن 9 اور اس کی سب سیکشن 1 کے مطابق کسی بھی سوسائٹی میں جنرل باڈی میٹنگ کا انعقاد ہر سال ہونا ضروری ہے، جس میں سوسائٹی کے بزنس یعنی آڈٹ سے لے کر دیگر اہم کاموں کے لیے منظوری لی جاتی ہے. سب سیکشن 2 میں بتایا گیا ہے کہ کسی بھی سوسائٹی کے انتخابات ہر سال منعقد کیے جائیں گے اور اس میں مینیجنگ کمیٹی کے 1/3 اراکین کی جگہ نئے اراکین کا الیکشن ہوگا، جبکہ صدر بھی ہر سال انتخاب کے ذریعے تبدیل ہوگا. سب سیکشن 3 میں بتایا گیا ہے کہ یہ مینیجنگ کمیٹی اور اس کے سیکرٹری کی ذمہ داری ہے کہ وہ 1 سال کی مدت پوری ہونے سے قبل ہی 1/3 الیکشن کے انعقاد کو یقینی بنائے. اگر وہ اس میں ناکام ہوتا ہے تو رجسٹرار کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اسپیشل جنرل باڈی کا اجلاس طلب کر سکتا ہے، اور یہ اختیار اسے کوآپریٹیو ایکٹ 2020 کی سیکشن 13 کی سب سیکشن 2 کے تحت حاصل ہے. یعنی اگر رجسٹرار کو مینیجنگ کمیٹی کے 5 اراکین کی منظوری کے ساتھ دی جانے والی درخواست موصول نہیں ہوتی تو وہ خود اسپیشل جنرل میٹنگ طلب کر سکتا ہے. الیکشن کے انعقاد کے سلسلے میں کوآپریٹیو رولز 2020 کی سیکشن 9 کی سب سیکشن 4 میں اس بات کی بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ مینیجنگ کمیٹی کے اراکین متواتر 2 سال تک منتخب ہونے کے بعد تیسری ٹرم کے لیے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے نااہل ہوں گے. البتہ وہ 1 سال کے گیپ کے بعد دوبارہ 2 سال کے لیے انتخابات میں حصہ لینے کے اہل ہو سکتے ہیں. کوآپریٹیو رولز کی سیکشن 9 کی سب سیکشن 5 میں بتایا گیا ہے کہ انتخابات منعقد کرانے کے لیے جو الیکشن کمیٹی بنائی جائے گی اس میں 2 اراکین کو شامل کیا جائے گا، لیکن یہ 2 اراکین اس الیکشن میں خود حصہ نہیں لے سکتے، جبکہ اس 2 رکنی کمیٹی کی سربراہی رجسٹرار کوآپریٹیو کی طرف سے تعینات کردہ الیکشن آفیسر کے سپرد ہوگی، جو سوسائٹی کے رجسٹرڈ بائی لاز اور الیکشن رولز کے مطابق سوسائٹی میں الیکشن کرانے کا پابند ہوگا. یہاں یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ کسی بھی سوسائٹی کے الیکشن رولز کوآپریٹیو سوسائٹی ایکٹ رولز 2020 متصادم نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ بہت سی سوسائٹیوں نے خود سے یہ رولز بنائے ہوئے تھے کہ انہوں نے مینیجنگ کمیٹی کی مدت 3 سے 4 سال رکھ لی تھی. لہٰذا ایسے تمام بائی لاز کوآپریٹیو قوانین کی روح سے کالعدم تصور کیے جائیں گے. اس لیے سب سیکشن 6 میں وضاحت کر دی گئی ہے کہ کوئی بھی سوسائٹی اپنے الیکشن کے رولز ان قوانین کو مد نظر رکھ کر بنائیں گی اور اس کی باقاعدہ رجسٹرار کوآپریٹیو سے منظوری لینا بھی ضروری ہے. کوآپریٹیو رولز کی سیکشن 9 کی سب سیکشن 7 میں انتخابات کرانے اور اس ضمن میں جنرل باڈی میٹنگ کے انعقاد سے لے کر الیکشن کی تاریخ کا اعلان وہ تمام رجسٹرڈ ممبر کو بذریعہ پوسٹ اور لیڈنگ اخبارات میں اشتہارات کے ذریعے کریں گے. دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اسی ڈپارٹمنٹ کی ملی بھگت سے بعض سوسائٹیوں کی مینیجنگ کمیٹی خود ساختہ الیکشن کا انعقاد کرتی ہیں اور وہ اشتہار کسی ڈمی اخبار میں دے کر رسمی کارروائی کر لیتی ہیں. لیکن سب سیکشن 7 میں باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ وہ اس جنرل باڈی میٹنگ کے انعقاد کا اشتہار اور بعد ازاں الیکشن
الیکشن کے انعقاد کی تاریخ کا اعلان نمایاں اخبارات میں اشتہارات دے کر کریں گے، اور اگر ایسا نہیں کیا گیا تو ایسے الیکشن کی شفافیت پر سوال پیدا ہو جائے گا۔ کسی بھی سوسائٹی میں الیکشن کا مذکورہ طریقہ کار بذریعہ کوآپریٹو قوانین کرانے کے بارے میں جو صراحت سے تفصیل دی گئی ہے، لیکن اس قانون میں خود ایک سکون موجود ہے کہ ایسی سوسائٹیاں جن میں عرصہ دراز سے منتخب مینیجنگ کمیٹی کو سپرسیڈ کر کے ایڈمنسٹریٹرز لگائے گئے ہیں، اور یہ ایڈمنسٹریٹر سالہ سال سے اپنی نشستوں پر براجمان ہے، لیکن وہ الیکشن کا انعقاد کرانے میں ناکام کیوں ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے بارے میں علیحدہ سے ایک پروگرام کر کے کوآپریٹو سوسائٹیز کے اراکین کو آگاہی دی جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے کوآپریٹو سوسائٹیز میں الیکشن، ایک حقیقی الیکشن جو ہے منعقد کیے جائیں۔ اس کے لیے سب سے اچھا کردار، سب سے بہترین کردار دیکھیں ممبرز کا ہے۔ ممبرز کو جب تک کوآپریٹو رولز کی آگاہی نہیں ہوگی اور وہ اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے، اور اگر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جعلی لسٹیں تیار کی جا رہی ہیں تو اس کے لیے وہ رجسٹرار سے رابطہ کریں، اس کے لیے وہ اینٹی کرپشن میں رابطہ کریں، اور چاہیں تو اس وقت اسپیشل کوآپریٹو کورٹ کام کر رہی ہے، وہاں پر ان لسٹوں کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اس وقت کوآپریٹو سوسائٹیز میں 2 نمبر کی فائلوں کی بھرمار ہے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس نے اسپیشل کوآپریٹو کورٹ پہ کیسز کی بھرمار کر رکھی ہے، اور وہاں پر اس وقت ہزاروں کی تعداد میں اس کیس رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، اور کیس کا فیصلہ آنے میں بھی کچھ وقت لگتا ہے، لیکن جب تک یہ ہے کوآپریٹو سوسائٹیز کے معاملات جو ہے وہ متاثر۔ یہ اس پروگرام میں ہم نے آپ کو کوآپریٹو سوسائٹیز میں الیکشن کے حوالے سے ایک آپ کو، جس پہ جو مینجمنٹ کام کر رہی ہے اس کی نگرانی میں الیکشن کس طریقے سے ہوں گے وہ ہم نے طریقہ کار بتایا ہے۔ اب دوسرے پروگرام میں کہ اگر کوئی سوسائٹی سپر سیڈ ہو گئی ہے اور وہاں پر عرصہ دراز سے ایڈمنسٹریٹر تو متعین ہے، الیکشن آفیسر تو انہوں نے نومینیٹ کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی الیکشن نہیں ہو رہے ہیں، اس کو کس طریقے سے پھر کمبیٹ کیا جائے، اس کو کس طریقے سے پھر اس کے خلاف کارروائی کروانی ہے، اور انتظامیہ کو اور کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کو مجبور کرنا ہے کہ وہ وہاں پر الیکشن کرائے۔ انشاءاللہ یہ اگلے پروگرام میں ہم بیان کریں گے۔ رہتے ہیں۔